رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الأذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں، تو اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام کا، تو انشاءاللہ نظام بھی ہم نے لے کر آنا ہے، تو وہ وہی نظام لے کر آنا ہے جو آقا و مولا لے کر آئے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سمجھ آ رہی ہے کوئی گل جناب؟ جس کو دوران بیان اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات بڑی کوئی مفاداتی یا کوئی سیاسی گل ہو رہی ہے، تو آپ نے بیان کے دوران ہی کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ جناب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے اور جو بات آپ نے کہاں سے کی۔ تو ابھی پہلے ہی آپ کو دعوت ہے، میں کوئی ہم وہ کہ پروفیشنل خطیب تے ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بات ہے وہ سیدھی سادی ہے، لیکن ہمارے چلے جانے کے بعد پھر یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، کیوں میدان تو ادھر لگا ہوا ہے نا جی، تو جنے دا پتہ تو میدان دے اندر ہی لگتا ہے، تو اگر کسی نے کوئی اتنا اعتراض ہے، کوئی اتنا جنا ہے جس میں کوئی اعتراض ہے، تو وہ پھر دوران خطاب دوران تقریر آپ نے کھڑے ہو کے پوچھ لینا ہے کہ جناب بتائیں آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو بات بالکل سیدھی سادی سی ہے، ہمیں تو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ دن ہو یا دوپہر ہو یا رات ہو، اور مختلف علاقوں میں شہروں میں جانے کا معمول ہے، ہر جگہ پہ تقریر کرتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ جا کے 30 منٹ بیان ہے، 40 منٹ ہے، 45 منٹ ہے، گھنٹہ ہے، ہر جگہ پہ ہمیں جا کے یہ مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے جس کو کہتے ہیں مسئلہ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ اسی جا کے لوگوں نے دسنے ہیں کہ جناب مہربانی کرو، اللہ دا واسطہ جے، نبی کے نام کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی کی عزت ناموس کی پہریداری کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ سب لوگ مسلمان ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں، تو اس لیے قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں۔ حضور کے نام کا کلمہ پڑھا تو اس لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ کھڑے ہوں۔ تو اب اگر ہم آپ کے پاس ادھر کوئی ایسا کوئی خطیب آ جائے اور وہ آ جانے کے بعد وہ بندہ گھنٹہ یہ تقریر کرے اور گھنٹہ اس کا ایک ہی موضوع ہو، 1 گھنٹہ وہ تقریر کرے اور تقریر بیان جو بار بار ایک گل کرے کہ جناب آپ لوگ عزت والے غیرت والے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہو، تو ایک آپ کی ماں ہے اور آپ کی بہنیں ہیں، پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ایک آپ کی بیوی ہے، اور اگر تسی صاحب اولاد ہو تو پھر آپ کی بیٹی ہیں، تو اس لیے آپ لوگ عزت والے لوگ ہیں، آپ غیرت والے لوگ ہیں۔ آپ نے اپنی ماں کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بہنوں کی بھی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی بیوی کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ اب ہم آپ کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں آپ کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر گل ختم ہوئے تو پھر اسی یہی گل کریے، پھر گل ختم ہوئے تو پھر یہی تقریر کریے، پھر یہی گل کریے، گھنٹہ ہم آپ کو یہ سمجھانے میں لگا دیں تو پھر حق تو یہی بنتا ہے، ہوگا بھی اسی طرح کہ جو منتظمین جلسے ہیں، جنہوں نے جلسہ کروایا، جنہوں نے ہمیں بلایا، تو اسی اس نے بھی پکڑو گے کہ ہاں بھی تو کہ بھی مولوی نے پڑھا کے لے کے ہیں، تو کہ اس کی انہاں کی دس کے ہیں کہ ہم غیرت والے نہیں ہیں، یا ہمیں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ پتہ نہیں، اور آپ ہمیں بھی پکڑ لیں گے کہ جناب خیر ہے تسی ایک کی گل بار بار کہہ رہے ہو، تسی کیا سمجھتے ہو کہ خالی آپ کی ماں بہن بیٹی ہیں، ہم لوگ ماں بہن بیٹیوں والے نہیں، آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت نہیں کرتے؟ تو کاش اللہ وہ ہمیں دن دکھائے، کبھی تو ایسا ہونا کہ ہم جب ماں بہن بیٹی کی عزت کا مسئلہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو پھر امتی کو
نبی کی عزت کا مسئلہ سمجھانے کی آخر کیوں ضرورت ہے؟ کبھی تو کوئی ایسا دن ہو کہ آپ میں سے کوئی حضور کا غلام اٹھے، ہم آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کا مسئلہ آپ کو سمجھا رہے ہوں، آپ ہمیں کہیں کہ مولانا جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا اسی نبی کے نام کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ آپ تو قارئ تقریر کل کرا کو اگر میدان لگا آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کا، تو مولانا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ پیچھے ہوں گے، اگر گولی بھی چلی آپ سے آگے ہاتھ ہوں گے اور سینہ فاڑ کے نبی رحمت کے نام پر گولی کھائیں گے، اور پھر بھی ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، بلکہ ہم سے نعرہ لگائیں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس لیے اب بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی ماں بہن بیٹی کی بیوی کی عزت کی رکھوالی کرے تو اس میں تسی کیا کہن دیو جی للہ شریف والے پنڈان خان والے اونچا کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو جو امتی اپنے نبی کی عزت کے لیے نہ نکلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن آج ہمارے معیار بدل گئے اور آج ہماری ترجیحات بدل گئی۔ دکھ کی بات کہ جن آقا و مولا نے ہمیں اتنی عزتیں دی، ہر بندے کی کوئی عزت ہے نا جی، عزت والے بیٹھے ہو کس کی وجہ سے ہے؟ اور کعبۃ اللہ شریف یہ تصویر لگی جی دیکھیں، یہ میں کوشش ہوتی ہے حدیث مبارک کو سنائیے تاکہ انہوں پتہ لگے۔ اب آپ کی عزت کتنی ہے، آپ کی کتنی ہے، آپ کی کتنی ہے، جتنی بھی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ اور کتنی عزت ہے کہ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا، جب آپ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ دے تسی جان دے ہو نا اس طرح، تو پہلی نگاہ پڑے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ میری معافی میری توبہ۔ یہ ہم نے دیکھا، ایک ہے نگاہ مصطفیٰ، ایک کعبۃ اللہ کو آقا و مولا نے دیکھا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے دیکھا نا حرم کے اندر آپ موجود، تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو اشارہ فرمایا اور آپ نے مخاطب کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے کعبۃ اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تم اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے نا جی۔ حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے، ہمیں یہ بھی معلوم کہ تیری بہت بڑی عزت، تیرا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ اب سنیں جو للہ شریف میں اور پنڈ دادن خان میں آپ حضور کے غلام بیٹھے، صدیاں گزر جانے کے بعد اتنی عزتیں حضور آپ کو دے کے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے بیت اللہ ہمیں یہ معلوم کہ تو اللہ کا گھر، تیری عزت، تیرا مرتبہ، تیرا مقام، لیکن وہ شخص جس نے مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا، اس کی عزت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کعبۃ اللہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضور ہمیں اتنی عزت دے کے گئے، لیکن آج ہماری عزت کا معیار کیا ٹھہرا؟ ہماری عزت کا معیار یہ ہے، آج تصویر کھچوائی جاتی ہے حق میں زمانہ کے ساتھ، آج تصویر کھچوائی جاتی ہے اس ڈبو کے ساتھ جس نے ممتاز حسین قادری کو قاتل کہا، آج تصویریں اور عزت کا مقام، رشتہ داری، ناتا اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ گل کرو نا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اس سے بڑی اور کائنات میں کون سی نسبت اور عزت ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو صدر جاننے والا، ہمارا وزیر اعظم جاننے والا، ہمارا جرنیل جاننے والا، ہمارا تھانہ دار جاننے والا، ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، نہ ہم کسی کے ماننے والے، ہم ماننے والے ہیں آقا و مولا حضور علیہ السلام کی۔ ہماری کوئی برادری نہیں، ہمارا کوئی تشخص نہیں، ہمارا کوئی سلسلہ نہیں، ہماری برادری، ہمارا جینا مرنا سب کچھ آقا و مولا کے قدموں کی دھول۔ حضور کے پائے اقدس کی، اگر آقا و مولا کی قدم اقدس میں پائے اقدس میں جانے، یہی ہماری زیارت ہے، یہی ہماری معراج ہے، یہی ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد ہے۔ اور حضور کے غلام کی جو شان ہے نا وہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، وہ حضور کا غلام نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور قاضی شریک سننا جی انہاں کی اس وقت کے ایک بادشاہ تھا، اس نے بلایا، تو بادشاہ نے انہاں کہا جناب تسی اتنے بڑے شیخ العزیز ہو اور بہت بڑے آپ مولوی ہیں، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، بتائیں جی ہو حضور کا غلام تو وہ کبھی کسی دنیا دار کمینے کے در پہ جاتا ہے؟
کبھی صدر کے پاس جاتا ہے، کبھی وزیر اعظم، اور امام صاحب نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں جدو تسی کسی دینی مذہبی بندے نو، کسی مولوی کو، کسی پیر صاحب کو، کسی مفتی صاحب نو، جدو تسی کسی دینی مذہبی بندے کو جب تم کسی حق میں زمانہ مانا کہ کسی صدر، وزیر اعظم، گورنر یا کسی ایم این اے، ایم پی اے کے در پہ دیکھو نا، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھا ہوا اس کو، یا اس کے ڈیرے کے اندر یا اس کے دفتر کے اندر، تو امام صاحب نے لکھا پھر تم پہ لازم ہے کہ تم اس کے ایمان کے اوپر شک کر جاؤ۔ آج تک جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے، حضور علیہ السلام کے غلام گزرے، آپ بتائیں کیا ان کے زمانے میں تھانے دار نہیں تھے؟ نمبردار بھی تھے، اور آج تو چلو جو اوپر بیٹھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے ہیں وہ ساروں کو ہی پتہ ہے، لیکن اس وقت تو اوپر کافر بیٹھے سن، انگریز بیٹھے سن، لیکن بتائیں کوئی ایک، کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کی زمین نہیں سی؟ اعلیٰ حضرت کی برادری نہیں تھی، آپ کے رشتہ دار نہیں تھے، اور سب سے زیادہ بدعت کے اور شرک کے فتوے اعلیٰ حضرت لگے، اور لوگوں نے آپ کو شہید کرنے کے بھی منصوبے بنا دیے، کتنی کتنی سختیاں آپ نے دیکھی، لیکن بتاؤ کیا اعلیٰ حضرت کبھی کسی تھانے دار کے پاس گئے؟ کیا پیر مہر علی شاہ صاحب کسی پٹواری دو کھول گئے؟ کیا آج تک تاریخ اسلام میں حضور کا کوئی بھی غلام کسی دنیا دار کے پاس چل کے گیا؟ نہ صدر کے پاس، نہ وزیر کے پاس، نہ ایم این اے کے پاس، نہ ایم پی اے کے پاس، کیوں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ ہم سجدہ کرتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کرتے ہیں نا جی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا انعام فرمایا کہ اللہ نے ہم پہ یہ خاص فضل فرمایا کہ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ نہ مسلمان مورتی کے آگے جھکتا ہے، نہ ویڑے دگے، نہ اگ دگے، نہ سانپ کے آگے، نہ سورج کے آگے، نہ پانی کے آگے، نہ کسی مورتی کے آگے، کیوں جی، نہ کسی بت کے آگے، تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، اور وہ ایک غلامی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی جسے آج تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک غلامی آقا و مولا کی جسے آج تو مشکل سمجھتا ہے، 1000 غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات۔ جو حضور کا غلام نہیں ہے نا، جو دنیا داروں کے غلام ہے، آپ کو وہ جوار میں تجھے دیکھو، اگے پیچھے نگاہ پھرو، جس نے کسی دنیا دار کی غلامی کی تو آگے سے اس کی اولادوں نے اس کی اولادوں کی غلامی کی، غلام ابن غلام ابن غلام، نسلوں کی نسلیں گزر گئی ہیں، ان کی غلامیاں کرتے 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 آنے والی نسلیں بھی ان کی نسلوں کی غلامی کریں گی، لیکن ہم ہیں لبیک والے آقا و مولا کے غلام۔ ہمارے بزرگوں نے کسی دنیا دار کی غلامی نہیں کی، ہمارے بزرگوں نے بھی ابھی غلامی کی تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کی، آگے سے ان کی اولادوں نے نسلوں نے اگر غلامی کی تو وہ بھی آقا و مولا کی، اور ہم غلامی کر رہے تو آقا و مولا کی، اور انشاءاللہ قیامت تک جو ہماری نسلیں آئیں گی وہ بھی اگر غلامی کریں گی تو کسی وڈیرے کسی دنیا دار کی نہیں کریں گی، اگر وہ بھی غلامی کریں گی تو آقا و مولا کی انشاءاللہ۔ اب سنیں جی، قاضی شریک چلا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ یا تو وقت کے قاضی چیف جسٹس کا آپ عہدہ لیں، پہلی بات، اگر نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے میرے گھر کا آ کے کھانا کھانا، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے میرے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا جی میں تو چیف جسٹس بھی نہیں بنتا اور میں جا کے آپ کے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتا، کیونکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس آتا ہے، نہ کہ کنواں چل کے پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے نہ میں چیف جسٹس بنتا ہوں، نہ میں تمہارا کوئی منصب لوں گا، اور نہ ہی میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا چلو کچھ بھی نہیں کر دینا، بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کہا کچھ نہیں کرتے، تو بادشاہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ نا ایک مرتبہ میرے گھر کا آکے کھانا کھا لیں۔ اور جناب اس گل تے راضی ہوئے، تو ظاہری گل ہے بادشاہ تھا، پھر بادشاہ دے کول بڑے سیانے بھی لوگ ہوندے سن، تو جڑا اس دا باورچی سی اس دا بھی دنیا دے اندر نہ سی، اس باورچی نے بڑا اعلیٰ اور عمدہ کھانا کھلایا۔ قاضی صاحب آئے تے منہ دے کے جناب کھانا رکھیا، تے قاضی صاحب جناب کھان دے نال انگلیاں بھی چٹن، تو او جڑا ایسی نہ اس دا خنسامہ تے نال وزیر کھڑا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایسا لذیذ کھانا بنایا ہے کہ آپ دیکھنا کہ یہ کھاتا رہ جائے گا۔ وہی بات ہے، وہ کھاندا گیا نال وزیر کھڑا سی۔ تو یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون
انہوں نے نا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو جس کا کھاتا ہے وہ اسی کے گن گاتا ہے. تو جدو بندہ کھانا کھا رہا سی نا تو نال وزیر کھلتے سی تو وزیر نے پتہ بادشاہ نے کیا انہوں نے کہا جناب اے ہن تہاڈا ہی ہے. ہمارا تعارف کیا کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور میں تو مالک کی کہوں گا اور مالک کی حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. تو جدو اس بادشاہ دے نال یہاں تو بڑے بڑے لوگ دینی مذہبی رہنما آپ دیکھیں گے کبھی وہ بنی گالا میں جا کے حاکم زمانہ کی جھولی میں بیٹھتے ہیں کبھی سیکریٹریٹ میں کبھی اسمبلیوں میں ٹھیک ہے جی. تو جب اس نے کھانا کھا لیا اور 7 وزیر کھڑیا سی اس بادشاہ نے کیا اس کے بادشاہ سلامت اور آگے کھا گیا نا تے تو ہی ہے. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی قاضی نے وہ اس نے عہدہ بھی لیا اس نے اس کے بچوں کو پڑھایا بھی اور اس کے حق میں اس نے جو سے ہیں وہ فیصلے بھی سنائے. کچھ سمجھ آئیے جی آپ کو جی آج لوگ جا کے نہ چاما پیندے نے ان کے دروں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کی غلامیاں کرتے ہیں. تو اس لیے کلمہ آقا و مولا کے نام کا پڑھا تو حضور کے نام کا ہی جو نظام مصطفیٰ ہے وہ لے کر آنا اور حضور کے غلام کی یہ نشانی ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا حضور علیہ السلام کی عزت ناموز کا جو مسئلہ ہے نا جی اگر جے بندہ توڑے بچوں کو یہ سمجھے نا کہ حضور کی عزت کی پہرےداری کے بغیر تحفظ ناموز سے رسالت کی پہرےداری کے بغیر جب مرن جان دے بعد توڑے نماز روزے حج زکاة قبول ہو جائیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی خام خیالی ہے. حضرت مجدد الافسانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا سنے ہیں نا جی سارے نے حضرت مجدد پاک آپ کے فرماتے ہیں پتہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پوری زندگی وہ درود شریف پڑھتا رہے اکیلے بیٹھ کے ایک سوئی دے اندر تو پوری توجہ دے نالو تسبیح پھیردا رہے درود شریف وہ پڑھتا رہے لیکن زندگی کے ایک لمحے کے بھی اندر اگر وہ حضور کے اوپر ہونے والی گستاخی کو وہ ٹھنڈے پیٹ سن لیتا ہے اگر وہ میدان عمل میں نہیں آتا منہ توڑ جواب نہیں دیتا گستاخ رسول کو وہ بدلہ نہیں لیتا تو آپ نے فرمایا وہ پوری زندگی کی عبادتیں اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی. اب اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ ابھی یہاں محفل میلاد شریف تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اللہ نہ کرے بار حضور کی دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہو قرآن کے اوپر حملہ ہو رہا ہو صحابہ کے شان میں کوئی بک بکارے کر رہا ہو اسی اندر کہیے نہیں جی ابھی میرا بیان ہے تو اس کے بعد حضرت دوسرے آج ان کا بیان ہو تو کیا ہمارا بیان کرنا اور آپ کا سننا قبول ہو جائے گا. بار آقا و مولا حضور علیہ السلام کے معاذ اللہ خاکے بان رہے ہوں ہم ادھر اندر پہنا فلیکس اور جھنڈے لگا رہے ہوں ہم ادھر اندر نعتیں پڑھ رہے ہوں تو وہ نعتیں پڑھنا وہ فلیکس اور جھنڈے لگانا کیا ہمارا قبول ہو جائے گا جی بار بتاؤ اپنے باپ کے بارے میں گالی کوئی نہیں سنتا کوئی سنتے ہیں جی کوئی ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ کو قاتل وہ کافر کہہ جائے. اب بتاؤ کہ ہمارے باپ کی ہمارے والد گرامی کی عزت زیادہ یا حضرت ابو بکر صدیق کی عزت زیادہ بعد افضل الانبیاء افضل الخلق بعد از انبیاء ہیں قیامت تک انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا عزت مرتبہ مقام ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. تو کیا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا کیا آپ کو نہیں پتا کہ 2 سال پہلے محرم میں ایک وہ ذاکر خنزیر سے بھی زیادہ پلیت اسلام آباد کیپٹل کے اندر اس نے سپیکر میں تقریر کرتے ہوئے معاذ اللہ نقل کفر نباشد سپیکر دے اندر وہ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ کافر کہہ گیا. اب یہی تو باتیں ہیں ہمارے باپ کو کوئی گالی دیتے تھے خالی استغفر اللہ کہنا ہے. آپ بتائیں جی ساڑھے سامنے ساڑھے پیوں نے کوئی گال اگر کاٹ دے کوئی کافر کہہ دے تو کیا استغفر اللہ کہنے سے بات بن جائے گی. ہم کبھی بھی استغفر اللہ نہیں کہیں گے لیکن جب بھی بات دین کی آنی ہے ہم نے اندر بیٹھ کے استغفر اللہ کہہ دیا بس. بتاؤ پھر ہمارے ہم تو کہتے ہیں جی ہم حضرت ابو بکر صدیق کے ماننے والے بیٹھے ہیں جی سارے تو اس کا منہ کس نے بند کروانا تھا اس سے بدلہ کس نے لینا تھا. ہم غازی ملک ممتاز حسین قادری ہمارا ہیرو ہیں جی ہاں جی ہیرو ہیں.
اب کسی کا باپ یا کسی کا بھائی یا کسی کا رشتہ دار کسی کا دوست آپ کی عزت بچاتے بچاتے اور ڈیالہ یا جناب جیلم دی جیل دے اندر چلا جائے 5 سالوں بندہ جیلم دی جیل دے اندر رہے آپ بتائیں کہ 5 سالوں کے اندر آپ اپنے اس رشتہ دار کی یا اپنے اس گہرے دوست کی جس نے آپ کی عزت بچائی وہ جیل میں چلا گیا جیلم کے جیل میں کیا 5 سالوں میں آپ اس کے لیے ملاقات کے لیے جاتے کہ نہ جاتے اونچا کوئی وکیل بھی کر دے اس واسطے تو آڑے ہستے جو کیا ہے تو پھر کوئی فروٹ یا کوئی جناب ملاقاتوں بھی ہوں دیا ممتاز قادری صاحب ہمارے ہیرو ہیں اور گئے اڈیالہ کی جیل کے اندر آقا و مولا جن نبی کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہمارے نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے وہ جیل میں گئے گستاخ رسول کو مار کے پوری امت کا قرض اتار کے ٹھیک ہے ایک بندہ کھڑا ہو جو ممتاز قادری صاحب کے ساتھ ایک دن بھی ملاقات کرنے گیا ہو لیکن ہیرو تو ہمارے ہیں عاشق رسول تو ہم ہیں عاشق رسول وہ ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز بھی نہ پڑھ سکے گرم بسترا بھی نہ چھوڑ سکے وہ بھی عاشق رسول ہے جو بندہ کڑی بھی نہ لگوا سکے آج وہ بھی عاشق رسول ہے جو بندہ دین کے اوپر حملے کرے آج وہ بھی عاشق رسول ہے تو ہم تو ہمیں تو نہیں سمجھ آتی لوگ کہندے ہیں ممتاز ابھی نعرہ لگائے نا تو ساروں نے نعرہ لگانا ہے ممتاز قادری صاحب کا بتاؤ جی ممتاز قادری صاحب کا وکیل کس نے کروانا تھا اور ان کو رہا کس نے کروانا تھا پھر تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اسی انتظار میں تھے کہ ان کو پھانسی ہو جائے اور وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے ہم نعرے لگا لیں گے تو اپنا کوئی مزاج بدلیں اس طرح نہ کریں جب تک آپ دین کے لیے نہیں نکلیں گے خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں یہ بات سانو سمجھ کوئی نہیں آتی تھلے تسی سارے قرآن پڑھن آ لے ہو جی اور حدیث نو بھی منن آ لے ہو سارے مسلمان بیٹھے ہو تو پھر گران دے اندر اتے کوئی آ جائے تو آڑا ترجمان او آ جائے جناب کوئی نصرانی یا یہودی کوئی گل سمجھ آئے گی آپ سارے اس گاؤں میں مسلمانوں کا گاؤں ہے نا جی یا ہندوؤں کا گاؤں ہے مسلمان سارے رہ رہے مسلمان سارے بس رہے آپ سب حضور کے غلام کلمہ پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والے یہاں بیٹھے اب بات ہے کہ جناب ہاں جی بندہ لے کے آؤ جو آپ کی ایمان کی ترجمانی کرے گا جو آپ کی آواز بنے گا تو بندہ آ رہا جناب للہ شریف تو بھی ہندو تو کچھ سمجھ آئے گی نیچے تو سارے مسلمان بیٹھے سارے کہتے ہیں جی حضور کی عزت پہ جان بھی قربان ہے لیکن نمائندہ وہ آ رہا ہے آپ کی ایمان کی ترجمانی آواز وہ کر رہا ہے جو ممتاز بتاؤ کہ آپ کے حلقے کے اندر ہم تو پورے پاکستان سے لوگ ہمیں تانے مارتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ کیسے آپ لوگوں کے یہاں حضور کے غلام کون سے لوگ بیٹھے سارے تو بریلوی بیٹھے تھے ابھی بھی یہاں ضلع جہلم کے اندر اگر اکثریت ہے تو وہ رسول اللہ کے غلاموں کی بریلویوں کی سنیوں کی اکثریت ہے اور سارے ممتاز قادری کو ہیرو کہتے ہیں لیکن ہماری حمایت اور ہمارا زور اور ہمارا نوٹ اس کے لیے ہے جس نے ممتاز حسین قادری کو قاتل کہا بتاؤ کیا فواد ڈبو نے ممتاز قادری کو قاتل نہیں کہا آج بھی اس کا بیان نیٹ کے اوپر ہے کیا اس نے لڑکیاں جا کے مسجد وزیر خان کے اندر نہیں نچائی کیا اس نے دین کے اوپر بکواسات نہیں کیے سب کچھ کر جانے کے باوجود لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا پیسہ بھی اس کے لیے ہے ہمارا لیڈر بھی وہ ہے ہمارا امام بھی وہ ہے تو بالکل کوئی پریشانی نہیں یہ تو آپ کی مرضی ہے نا وہ تو مدینہ پاک کی گلی ہے وہی مدینہ پاک کی گلی وہی مسجد نبوی شریف وہی آقا و مولا کا مسلح حضور کی امامت پیچھے نمازیوں کی صفیں بنی ہیں اسی صفوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں فاروق اعظم بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں حیدر کرار مولا کائنات بھی ہیں بلال حبشی بھی ہیں حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں لیکن پیچھے وہی نمازیوں کی صف میں ہاتھ باندھ کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی کھڑے یہ تو اندر کی بات ہے آپ نے جس طرف بچانا ہے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ تم نے اس دنیا میں محبت کی اس دنیا میں بھی تم اس کے ساتھ قیامت میں بھی اس کے ساتھ جس کو آج آپ اپنا لیڈر رہنما مانیں گے جس کے نظام کے لیے آج آپ کھڑے ہوں گے آپ اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہیں قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہیں آج لوگ یہ کہتے ہیں آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جناب نہیں جی لبیک والے جو دھرنے دیتے ہیں جو ابھی انہوں نے لانگ مارچ کیا تحفظ ناموس رسالت کا لانگ مارچ ہے اور تحفظ ناموس رسالت کو کہا جا رہا ہے جناب یہ تو سیاست ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا قرآن مجید اس وقت گھر سے نکالا جائے باہر لایا جائے
جب جناب بچے دی رخصتی ہو رہی ہے، بدعا ہو رہی ہے تو اسے سر دے رکھ دو. ہاں جی کوئی فوتگی ہوگی ہے 2 دن کے لیے قرآن مجید نکال لو. قرآن مجید صرف اس لیے نہیں آیا، قرآن کا ایک مقصد ہے، قرآن کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، حضور علیہ السلام کے شریعت مطہرہ کے اس کے اندر قانون ہے. تو پھر بتاؤ کہ جو قرآن کا قانون ہے اس کا نفاذ کس نے کرنا ہے؟ ہندو نے، یہودی نے، ان کے ایجنٹوں نے، نصرانیوں نے، کس نے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو جب تسی قرآن آستے نہیں کھڑے ہوگے، جب آپ دین کے اوپر حملہ نہیں روکیں گے، آج آپ کا گاؤں ہے، بدماش بار سے آ کے ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، لوگوں کا جان مال پہ وہ حملہ کر رہے ہیں، لوگوں نے جناب کسی دی بکری کھول کے لے کے جا رہے ہیں، کسی دا ڈنگر کھول کے لے کے جا رہے ہیں. آخر پھر آپ لوگ بیٹھیں گے نا گاؤں والے، جسے کہو گے یار نا بدماشاں دا ناطقہ بند کرو، انہاں دی راہ ڈکو. تو اب بتاؤ کہ گستاخان رسول کا ناطقہ کس نے بند کرنا ہے؟ تو پھر تیاری ہے نا جی انشاءاللہ. آج جرات اور قوت کے ساتھ نکلنا ہے، اس میں کوئی پریشانی کوئی نہیں. یہ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا نا، آج لوگ یہی کہندے نے کہ جناب پتہ تو کریں کہ لبیک والوں کے اندر اتنی قوت کس طرح آگئی، ان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، دھمکا نہیں سکتا. پہلے تو اسی یہ گل کر دے ساں کہ ہمارے اوپر اتنے پرچے ہیں، الحمدللہ ہمیں خود بھی نہیں پتا. الحمدللہ اب اللہ کا فضل اور ہوا، اب اتنے پرچے ہیں کہ اب پولیس والوں کو بھی نہیں پتا. جس ضلع چلے جاؤ، جس تھانے چلے جاؤ، پرچے 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 پرچے. اور پرچے ایسے نہیں جناب وہ دہشت گردی کے پرچے، جھوٹے جناب قتل کے مقدمات انہوں نے ہم پر بنائے، بغاوت کے، غداری کے پرچے، دہشت گردی کے پرچے. لیکن سارے پرچے ہو جانے کے باوجود میرے سامنے وکیل تھا، اس نے مجھے پڑھ کے سنایا. اس نے کہا جناب یہ ہے جناب جھوٹا پرچہ آپ کے خلاف 302 کا. میں خود چونکہ 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے، مجھے پتہ ہے کہ 302 کا پرچہ کیا ہوتا ہے. اور ایک عام گالے مشہور ہے کہ اگر 302 درخت کے اوپر لگا دی جائے نا، اس طرح درخت کو پتہ ہے کہ وہ اس نے قتل نہیں کیا، لیکن وہ جو درخت ہے نا وہ بھی پھل اور سبزہ دینا وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ ہیں جی لبیک والے، یہ تو یہی تو وہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. لبیک والے دے 302 دہشت گردی، بغاوت، غداری کے مقدمات ہیں اور گولیاں ان کو ماری جا رہی. اس دن ایسے لڑکے تو ملے 5-6 دن پہلے، اس نے گولی لگی اسی دن. تو لاہور میں ان سے ملاقات ہوئی. میرے ساتھ وہ 2 غازیان اسلام کے تھے، غازی کاشف صاحب اور غازی عدیل صاحب، جنہوں نے 5 سال، یہ ہے جی ملک پاکستان، 5 سال ان کو اس بات پہ قید کیا گیا. کس بات پہ جیل ہوئی؟ کہ شیطان تاثیر گورنر جو ہے جی اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور میں موم بتیاں جلائی گئی، صرف موم بتی کو بجھانے کے لیے کہ یہ موم بتیاں جو گستاخ رسول کے لیے جلائی گئی ہیں، ان موم بتیوں کو بجھانے کے جرم میں ان کو 5 سال قید سنائی گئی. اور وہ قید ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھی، سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھی. اور جج نے پتہ کیا کہا؟ جج نے کہا کہ آپ، اور وہ سارے لڑکے پڑھے لکھے تھے، ایک سی اے کہا رہا تھا، ایک MBA کہا رہا، وہ سارے اس یونیورسٹیاں دے پڑھتے تھے. جج نے کہا آپ نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا، مبتی ہے نا، 5 روپے دے مبتی کوئی نہیں سی، آپ نے بجھا دی. لیکن 5 سال قید میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے اعتراض آپ کی سوچ کے اوپر ہے، مجھے اعتراض آپ کی سوچ کے اوپر ہے. اور دوسرے جج نے پتہ کیا ریمارکس دی؟ اس نے کہا جو کینڈل ہے نا موم یہ دنیا میں امن کا نشان ہے. تو آپ نے موم بتی بجھا دی ہے، اس لیے آپ نے دنیا کے امن کے اوپر حملہ کیا ہے، اس لیے 5 سال. یہ ہے جی ملک پاکستان. ڈی چوک کے اندر جس انسان نے 126 دن سریعام لڑکیاں نچوائی، اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی، قرآن و مجید کی اصول کے قوانین کی اس نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی. بتاؤ جی کتنے کوڑے اس کو لگے، کتنے کریک ڈاؤن ہوئے، کتنے پرچے کٹے ہوئے، کتنی باری جیل گیا، کتنی باری تھانے گیا. نہیں، اللہ کے رسول کے سریعام خلاف ورزی کی، بدلے میں اس کو امیر المومنین حاکم زمانہ بنا دیا گیا. جس ممتاز حسین قادری صاحب نے حضور کی عزت پہرا دیا، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ، 302 کا پرچہ، اس کے لیے انتخاب ہوا، پھانسی کا پھندا. اور جس نے حضور کی عزت ناموز پر ڈاکہ ڈالا، آسیہ ملونہ گستاخ رسول، شدید ترین اس نے گستاخیاں کی، شدید جو آپ سوچ نہیں سکتے، اس تو بھی اگے اس نے بک بکارے کیے. تو پھر اس کے لیے انتخاب ہوا پھولوں کا ہار. راتوں رات جیل کے تالے کھلتے ہیں، باعزت بری کر کے اس کی ججمنٹ فیصلے کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہم آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو باعزت بری کر رہے ہیں.
جو حضور کی عزت پہ حملہ کرے وہ تو عزت پا گیا، باعزت بری، راتوں رات جہاز بک ہوا، وہ جناب فرانس پہنچ گئی۔ لیکن ہمیں تو پھر اپنی جانیں پیاری ہیں، ہم تو پھر ظاہری بات ہے پرچہ تو نہیں ہم اپنے اوپر کٹوا سکتے۔ وہ حضور کا غلام نہیں ہے جو انسان پوری زندگی ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکا، اور وہ بھی رسول اللہ کا غلام نہیں جو تھانے دار کو دیکھ کے کام جائے، اور وہ بھی حضور کا غلام نہیں جو انسان 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا۔ حضور کے غلام ہے غازی مولا ممتاز حسین قادری صاحب۔ پھانسی کا پھندا سامنے نظر آیا تو ان کی ٹانگیں کانپی نہیں، نہ ان کے قدم ڈگمگائے۔ آپ سینہ تان کے چلے اور آپ نے پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو اس لیے آپ لوگ کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ زندگی ہے، ایک مرتبہ موت ہے۔ اگر موت حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا خوش قسمتی ہے۔ تو اس لیے اگر حضور کی آپ عزت ناموز پر پیرا نہیں دیں گے، انسان ہے اور مدینہ پاک وہ چلا جائے یا حرم چلا جائے، مکہ المکرمہ کعبہ دے اور لاکھ پھیرے، ہر سال تجھے حج کرو اور لاکھوں پھیرے آپ اس طرح لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں۔ تو جے اگر تواڈے سینے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے نا، اور آپ حضور کی عزت کے پہرے دار نہیں ہیں، تو وہ پھیرے پھیرے ہی رہ جائیں گے۔ وہ پھیرے حج اور عمرہ اور طواف کعبہ وہ تب بھی بنیں گے جب آپ کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا۔ اور حضور کے جو غلام ہیں جی، حضور نے اپنے غلاموں کی خود شان بیان فرمائی ہے۔ سنیں جی حضور کے غلام کی نشانی کیا ہے۔ آج مادیت پرستی کا دور ہے۔ آج جو مولوی صاحب اور جو پیر صاحب جتنی بڑی گاڑی سے اتریں گے نا، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی سمجھے جائیں گے۔ ایسی بات ہے جی، جو پیر صاحب جتنی بڑی، اگر وہ چھوٹی گڈی تو نے وہ پھر چھوٹے ولی نے، تو جے 1.5 کروڑ 2 کروڑ دی گڈی تو اترے نے تو وہ پھر اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ آج ولایت کا مقام یہ ٹھہرا، ایسی بات ہے جی۔ اور لوگ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت تو تحفظ ناموس رسالت کے لیے وہ اس لیے بار نہیں آتے، پھر وہ تو گدی نشین ہیں اور سجادہ نشین ہیں، ان کی روحانیت بھی ہے، وہ تسمیہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بار نہیں آتے، اور ظالم کی وہ آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتے، گستاخ رسول کا منہ توڑ جواب نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پھر گدی نشین ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے ساری باتیں آپ کی مانی ہیں، آپ بتائیں کیا آپ کے حضرت امام حسین سے بڑے گدی نشین ہیں؟ بتاؤ جی، امام حسین تو بڑی گدی ہے کسی دیکھو، اور آپ کے حضرت کیا امام حسین سے بڑے صاحبزادہ والا شان ہے؟ کیا ان سے بڑے پیر طریقت؟ حضرت امام حسین سے بڑا پیر طریقت کون؟ امام حسین سے بڑا راہبر شریعت کون؟ نہ آپ سے بڑا کوئی پیر طریقت، نہ آپ سے بڑا کوئی راہبر شریعت، نہ آپ سے بڑا کوئی گدی نشین، نہ آپ سے بڑا کوئی صاحبزادہ والا شان، نہ آپ سے بڑا کوئی تسبیح پڑھنے والا، نہ آپ سے بڑا روحانی وظائف کرنے والا، اور نہ ہی آپ سے بڑا کوئی چلتا پھرتا جنتی، جنہ دے بارے نے حضور فرمایا کہ یہ میرے حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو اب جب دین کے اوپر حملہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ امام حسین نے مدینہ پاک چھوڑا۔ آج ایک انسان حاکم زمانہ یہاں دین کے اوپر حملے کرتا ہے، گستاخان رسول کی حمایت کرتا ہے، اور T20 میچز کے لیے مساجد کو تالے لگائے جاتے ہیں۔ T20 میچ کران، کرکٹ دا میچ کران آستے مسجد کو تالے لگائے گئے نہیں لگائے گئے؟ خدا کی قسم لگائے گئے۔ اور جس دن پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا نا، اسی دن کئی لڑکیوں کی کشمیر کے اندر ہندو فوجیوں نے ریپ کیا، ان کی عزتیں لوٹی۔ کیوں لوٹی؟ کیونکہ ان کو تو پتا تھا یہ جو مسلمان ہے یہ تو میچ دیکھ رہے ہیں اسٹیڈیم میں، یہ تلواریں لے کر اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے لیے تھوڑی آئیں گے۔ یہ تو وہ ایک مسلمان کے ہاتھ میں کتبہ ہے چھکے کا، دوسرے کے ہاتھ میں کتبہ ہے جناب چوکے کا، ایک جناب ایک بلے باز کے لیے نعرے لگا رہا ہے، دوسرا اگر ان کو پتا ہوتا نا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، اور اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ آج بھی محمد بن قاسم کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بھولے، جو ایک عورت کو چھڑوانے کے لیے، ایک عورت کی عزت کے لیے، محمد بن قاسم 17 سال کی عمر تھی اور باہر سے آیا، ہندوستان کے اندر راجہ دائر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، پورا برے صغیر جناب اس نے پورا فتح کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ صرف ایک عورت کی عزت۔ ان کو پتہ ہے کہ آج یہ اپنے نبی کا پڑھایا ہوا سبق بھی بھول گئے۔ ایک عورت کا مسئلہ تھا، حضور علیہ السلام یہاں تو کئی عورتیں دوپٹے اتروا کے نچوا دی گئی، لیکن پھر بھی ہمارے حاکم تو وہی ہیں۔ ایک عورت کا مسئلہ تھا، یہ ہے جی دین اسلام۔ ایک عورت کی چادر کا مسئلہ تھا، صحابہ آئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام مدینہ
منورہ میں اور مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر سن صحابہ آگے عرض کی کہ جناب ایک عورت ہے اور اس کی جو چادر ہے نا چادر تو ایک یہودی نے اس کی چادر کھینچی ہے یہ ہے جی دین اسلام آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور لبرل جن کو اسلام کے لیے بے پے کا نہیں پتا وہ ہم مولویوں کو اور آپ جو حضور کے غلام جو دین کے ماننے والے تانوں دس دینے جناب اسلام امن کا درس ہے امن کیا ہے آپ کے نزدیک امن وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی حضور کے خاکر بنائے رسول اللہ کی گستاخیاں کرے پھر چپ آپ نے بولنا یہ امن ہے یا یہ بغیرتی ہے اچھا بتاؤ جی آقا و مولا سے بڑا امن پسند کون حضور علیہ السلام رحمت اللہ عالمین آپ اور اگر اس کائنات میں قبر میں اگر حشر میں بھی پوری انسانیت کو اگر سکھ کا چین آئے گا اگر کوئی امن کی فضا بنے گی تو وہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے بنے گی حضور سے بڑھ کر بڑا امن پسند کوئی نہیں اور اسلام سے بڑا امن پسند مذہب بھی کوئی نہیں سنیں جی اب کیا ہوا امن کیا ہے آج کا امن یہ ہے کہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ کافر کہے گا تو اسے نہیں بول سکتے اور جو بولے گا جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں جس نے گستاخی کی راتوں رات جہاز میں بٹھا کے انگلینڈ ابھی تک وہ انگلینڈ میں ہے تو ہم نے ریلی نکالی شان صدیق اکبر زندہ آباد ریلی اس کے بعد تحفظ ناموس صحابہ کانفرنس اس طرح جہاں تو بیان تو پہلے پولیس کی گاڑیاں اور بسیں لگ گئی انہوں نے کہا یہ ناموس صحابہ کانفرنس نہیں ہوگا سمجھیں آپ اور دورسی نال لڑکے لے کے گیا ہر چیزیں آگے سٹیج لگا کر دیا انہوں نے جناب راتوں رات چھاپے جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان اقدس میں گستاخی کی وہ انگلینڈ اور جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی عزت کی بات کی اور نعرے لگائے ان کی شان بیان کی سانوت کڑیاں لا کے جناب جیل دیں تو بعد میں کیا کہا رہا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کافر پتہ نا ریمنڈ ڈیوس تھا جس نے بندے مارے سن پاکستان کے اندر ریمنڈ ڈیوس کافر یہ ہے جی ملک پاکستان مدینہ کی ریاست ریمنڈ ڈیوس کافر مسلمان اس نے قتل کیے امریکہ سے ادھر آیا اڈیالہ کی جیل میں چونکہ میں ابھی خود رہ کے لاہور کی جیل میں وہ گیا نا جب تو راتوں رات اندر اے سی لگ چکے تھے اور باقی اس کو سہولیات دی جا چکی تھی ہمیں اس سے اعتراض کوئی نہیں ظاہری گل ہے تسی اپنا پیو ہی انگریزاں کی منع تسی کرو نہ دی خدمت ہمیں اعتراض اس چیز پر ہے کہ اس نے جیلر کو بلایا اور جیلر کو بلا جان دے بعد سنو جی یہاں تک یہ بات آگئی اس نے جیلر کو بلایا حتیٰ کہ ہم خود رہے ہمیں پتہ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے لیکن یہ ہے جی وہ قیدی جو مسلمانوں کا قاتل ہے کافر اس نے جیلر کو کہا یہ جو صبح کی اذان ہوتی ہے نا آپ کی 5 بجے تو میری نیند میں نا اس سے ڈسٹربنس خلل پیدا ہوتا ہے تو کافر کی نیند میں خلل نہ آنے کے لیے مسجد کے سپیکر اتارے گے لیکن ہمارا پھر بھی زور ہماری حمایت ہمارا پیسہ تونے کے لیے یہ ہے حضور نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی ظالم کا ساتھ دیا تو ساتھ دینے کے ساتھ ہی وہ کافر ہو جائے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا ایک عورت کا چادر کا مسئلہ تھا حضور کو پتہ لگا حضور علیہ السلام نے ننگی تلوار اٹھائی صحابہ کو حکم دیا خالی ایک غزوہ بنی قینقاع کے نام سے یہ غزوہ مشہور ہے اور ایک چادر اتری ایک عورت کی یہودی نے اتاری آقا و مولا حضور علیہ السلام نے خود اعلان جنگ فرمایا 15 دن بعد حضور دوبارہ مدینہ پاک میں واپس آئے 15 دن میدان جنگ میں حضور بھی رہے صحابہ بھی رہے اور آخر میں یہودی جناب قلعے سے باہر نکلے انہوں نے بس ہوگی انہوں نے تلواریں آ کے حضور کے قدموں میں رکھی جناب سانو معاف فرما دو حضور نے فرمایا اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور کے ہوتے صحابہ کے ہوتے اسلام جو امن کا مذہب ہے اس کے ہوتے کوئی یہودی کسی عورت کے دوپٹے کو ہاتھ ڈال دے جب دین اسلام کا نفاذ ہوگا تو پھر کسی عورت کے دوپٹے کو بھی کوئی ظالم ہاتھ نہیں رکھ سکتا لیکن جب دین اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا تو پھر 5 سال سے لے کے 20 سال تک کسی بچے کی عزت محفوظ نہیں ہے کتنے ریپ ہوئے بتاؤ جی کتنوں کو آج تک کوئی پھانسی پھر ماں بچوں کے سامنے ماں باپ کو سامنے ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا پھر وقت کا چیف جسٹس ایک بہت بڑے سیاسی کی شراب پکڑا اسپتال دے اندر تو شراب جو جان دی ہے لیبارٹری دے اندر تو وہ شہد بان کے واپس آ جاتی ہے وہ کہندے نے یہ تو شہد دی بوتل ہے
کیا زرداری نے سرعام جلسہ عام کے اندر اس نے شراب نہیں پی؟ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، پوری ٹی وی تے چلے لائیو. بتاؤ جی اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے جہاں شرابی ہے اس نے درے مارے جان کے کوڑے؟ کتنے لتر لگے جناب زرداری نے؟ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں غریب کے لیے نظام اور امیر کے لیے نظام اور ہو. جب ظلم ضابطے ہوتے ہیں نا، اور یہ بھی سنیں، اگر ایک بندہ ہم میں سے کوئی ظلم کرے گا نا، یا ہم میں سے کوئی بندہ زیادتی کرے گا تو اس کا جو اثر ہے وہ ہماری ذات تک ہے یا ہمارے اہل خانہ تک ہے، گاؤں تک ہے. لیکن جب کوئی حاکم زمانہ زیادتی کرتا ہے نا، آج بتائیں ہمارے یہاں بزرگ بڑے شاہ صاحب بھی آپ سارے تشریف فرما، بتاؤ کیا ہمارے پہلے وقت میں برکت نہیں تھی؟ رزق میں ہمارے برکت نہیں تھی؟ وقت میں برکت تھی، رزق میں برکت تھی، صحت میں برکت تھی. اتنا لوگوں دے کول پیسے نہیں ہوندے سن پھر بھی پریشانی کوئی نہیں ہوندی سی. جسم میں بھی برکت تھی، بیمار کوئی نہیں ہوتا تھا. آج دیکھو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جسمانی روحانی اس میں مرض نہ ہو. ہر بندہ بیمار ہے یا نہیں؟ جب امام حسین اوپر تخت پر ہوں گے تو پھر برکت ہوگی، یا جب یزید اوپر تخت پہ ہوگا تب برکت ہوگی؟ سمجھیں یہ بات. یہ علماء نے لکھا ہے ایک بندہ سی نا اس طرح، اس دے کول ایک مجھ سی بھینس، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجھ. چلو ایک مجھ سی جناب اس کے پاس، تو او اس دے بارش مشہور سی، اس دودھ دے سی 5 جانوران دے برابر. تو او جو اس دا مالک سی نا، وہ بھی بڑا سیانا سی، پرانے بابے سن بزرگ. تو ایک دن نا وہ اس نے اس کا دودھ دھویا نا، تو وہ دودھ جو ہے نا وہ 4 گنا کم ہو گیا. تو اس نے وہ دودھ دھوتے اس پتہ کہ گل کی، اس کے جی ونڈا بھی ہوئی ہے، خوراک بھی ہوئی ہے، کہ مجھ نو بیماری بھی کوئی نہیں. آج اس نے 4 گنا دودھ کم دیا نا، تو مجھے یقین ہے کہ جو ہمارا بادشاہ ہے نا، اس کی نظر اس تک پڑ گئی ہے، یا اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ میرے پاس بھینس ہے، تو اس نے ارادہ کر لیا میرے بھینس لینے کا. تو ایک گل نہ جا کے وزیر نے جا کے دسی. اب ہوا کیا تھا کہ اس دن وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا، تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت وہ سامنے ویکھی ہے مجھ، 5 منجہ دے برابر دودھ دیں دیئے. بادشاہ نے دل کے اندر ارادہ باندھا کہ میں اس سے اس کی بھینس جو سی ہے وہ لے لوں گا. خالی بادشاہ حاکم زمانہ کا یہ ارادہ کرنے کی وجہ سے اتنی بے برکتی آئی کہ اس دا تھنا دا دودھ بھی سک گیا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب حاکم زمانہ جب ظالم ہوگا تو وہ تمہارے گھڑوں کا پانی بھی سکھا دے گا. اس کی نحوست، اس کی منحوسیت، اس کی بے برکتی تمہارے گھروں تک نہیں، تمہاری صحت، تمہارے جان مال تک نہیں، بلکہ جانوروں کے تھنوں تک بھی آئے گی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں، ایک بہت بڑا حکیم سی وہ آ گیا مدینہ پاک، اس نے بہت بڑا اپنا میڈیکل سٹور، ایک اسپتال دعا خانہ کھولا، تو اس دے کل مریض ہی کوئی نہ آئے. بیٹھا 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 کئی مہینے گزر گئے. پھر آیا آقا و مولا کے برگاہ اقدس میں آ کے حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں تو بڑا عرصہ ہو گیا، میں بڑا ٹاپ دا حکیم ہوں، تو میں بہت بڑا دعا خانہ کھولیا مدینہ پاک، تو یا رسول اللہ میرے کول تو ایک مریض بھی نہیں آیا، تو کیا آپ کے غلام بیمار نہیں ہوتے؟ تو حضور علیہ السلام مسکرایا، آپ نے فرمایا کہ ہمارے غلام بیمار نہیں ہوتے. آج لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. ہاں پہ پتہ ہے حاکم زمانہ کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی تربیت کرے. ٹی وی پہ آگے بتائیں نا وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ بندہ محتاج نہیں ہوگا. پھر یہ آگے بیان کریں نا وہ کون سی چیزیں ہیں جس کرنے سے بندہ بیمار نہیں ہوگا. خزانے تو حضور نے فرمایا پوری کائنات کی چابیاں مجھ محمد عربی کے ہاتھ میں، تو پھر ہمارے خزانے خالی کس طرح ہوئی؟ آج کہتے ہیں جناب ہم گرین پاسپورٹ کی عزت دیں گے، عزت بنائیں گے. خدا کی قسم جو کچھ مرضی کر لو، گرین پاسپورٹ کو عزت تب ملے گی، سبز پاسپورٹ کو عزت تب ملے گی جب آپ سبز گنبد والے کی عزت کی بات کریں گے. اس سے نیچے عزت کوئی نہیں ملنی. اگر تسی حضور دی عزت دی گل نہیں کرو گے نا تو پھر ہی ہے، تو کچھ بھی نہیں رہا. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا تو کوئی سمجھ آئیے جی ساڑھی گلنا دانوں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ حضرت ساڑھے فرماتے سر کے تقریروں کا وقت گزر گیا، میدان عمل میں آنے کا وقت ہے. لیکن اکثر لوگوں کو بھی اب وہی پیر صاحب وہی حضرت صاحب چاہیے کہ مٹھی 50,000 روپیہ پاؤ تو پیر صاحب کہیں گے اچھا آج کل سردی ہے، خیر ہے آپ صبح کی نماز نہ بھی پڑھیں کوئی نہیں مسئلہ. جو خود جو داڑھی منڈا پیر ہے تو لوگوں نے بھی وہی پیر چاہیے نا ماڈرن، کہ جو خود داڑھی منڈا ہے وہ لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یار داڑھی نہ رکھو کوئی نہیں مسئلہ. ٹھیک ہے.
ہاں اب یہ بھی سنیں، یہ تو اب بات ہی ایسی، اب یہ تو گلنا کریے تو 45 منٹ پہلے تقریر ہوگی۔ اب یہ جو داڑھی منڈوں سے اعلیٰ حضرت تو کسی نے پوچھا جناب داڑھی منڈے سے نعت پڑھانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا چونکہ وہ فاسق فاجر ہے، وہ حضور کی سنت کا تارک ہے علانیہ، تو اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی تعظیم نہ کریں، جدو اگے کھڑو کرو گے تو تعظیم کرو گے اس دن۔ اب یہ جو چھوٹے امرت بچے جڑے ہوندے نے، یہ کچے بچے جس میں کہندے نے جنہ دی داڑھی شاڑھی نہیں نکلتی، ان کے بارے میں بڑے سخت کام ہے، ان سے نعتیں نہیں پڑھائی جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھے، آپ نے فرمایا کہ حرام ہے۔ اب وہ وجوہات اور بہت سی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج تو وہ لوگ ہمیں دین پڑھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں جن کو استنجے کا بھی نہیں پڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو کاروبار نہیں کرنے دیتے تھے، آپ دورہ کرتے تھے اندر سے بازار دا، اور آپ ہر ایک دکاندار سے پوچھتے تھے ہاں بھی تینوں پتہ ہے کہ شریعت متعارض قانون کے نے، جس نہیں پتہ ہوندہ سی اس نے کوڑے بھی پہندے سن تے دکان بھی بند۔ آج تک کلمے کسی نے نہیں آندے تھے، بنے بیٹھے نے جناب حاکم زمانہ۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یار، ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کے قانون کے لیے کھڑے ہونے، ہم لوگ کھڑے ہو گئے انشاءاللہ کامیابی ہے۔ دین اسلام ہمارا محتاج تو نہیں ہے نا جی، ہم ہی اسلام کے محتاج، جیسے اسلام سے کم کریں گے تو ہمیں اسلام عزت دے گا قبر میں، حشر میں، اور جناب اس دنیا میں بھی۔ اگر ہم اسلام کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کی نص سے اللہ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ آ کے اور جماعت کھڑی کر دے۔ تو زندگی ایک مرتبہ، موت ایک مرتبہ، اگر موت حضور کے نام پر آ جائے تو اس سے بڑی اور ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ حضور کے غلاموں کی شان سنیں جی، یہ حضور کے غلام کی شان ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جو حضور نے خود بیان فرمایا۔ یہاں تو کوئی بھی ہے، یہ بھی عاشق رسول آگے، وہ بھی حضور کے غلام آگے، وہ بھی اچھے غلام نے بھی 1.5 ارب تو زیادہ لوگ نے دنیا تے آقا و مولا کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زیادہ خاکے بن گئے۔ حضور کا غلام تو وہ ہے کہ جو اپنی حضور کی عزت کی بات ہی چاہیے تو یہ تھا کہ ہر بندہ کہتا جناب میری یہ پگڑی بھی حضور کی عزت کے لیے لے لو جی، میرے پیسے بھی حضور کی عزت کے لیے، میری درگاہ بھی حضور کی عزت کے لیے، میری گدی بھی حضور کی عزت پہ قربان، میرا آستانہ بھی حضور کی عزت پہ قربان، مسجد بھی، مدرسہ بھی، برادری بھی، لیکن یہاں ہر کسی نے اپنا سسٹم بچایا اور وہ کہتے ہیں دین پہ حملے ہوتے رہے ہم بچ جائیں۔ سنیں جی حضور نے اپنی شان خود بیان فرما دی، بات کافی ہو گیا، آخری بات آپ کو سناتے ہیں، سنا دئیے یا بس کریے۔ غلام مصطفیٰ، حضور کے غلام کی شان حضور کی زبانی۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرے محبین ہیں نا، جو میرے غلام نے، بس اب یہ آپ کو ہم کرائٹیریا دے کے جا رہے ہیں، یہ ہے جی ترازو، جو بندہ اس ترازو میں پورا اترے گا وہ حضور کا غلام ہے۔ حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے جو محب ہیں نا، جو میرے غلام ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا مال و متاع، اہل و عیال یعنی گھر والے، آگے اپنے والدین، حتیٰ کہ اپنی جان، وہ اس چیز پر قربان کرنے پہ راضی ہوتا ہے کہ بدلے میں مجھے ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا بس یہی وجہ ہے، لوگ کے اندر لانگ مارچ ہے جی، بتاؤ کیا کوئی لانگ مارچ کے اندر اور جس ٹائم گولیوں کلیشوں کوفوں کے منہ کھل جائیں، کیا کوئی بندہ جنرل کونسلر بننے کے لیے بھی سینے پہ گولی کھانا ہے؟ کوئی بندہ MNMPA کے لیے سینے پہ گولی کھاتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے سیاسی قائد کے لیے، سیاست کے لیے سینے پہ گولی کھاتا ہے؟ کوئی بندہ جیلوں میں جاتا ہے 302 دہشت گردی کے پرچے سیاست کے لیے، چیئرمین کے الیکشن کے لیے؟ کیا کوئی انسان اپنی جوان بیوی جون سے ہے وہ کسی MNA بننے کے لیے بیوہ کرواتا ہے؟ یا بچوں کو یتیم اپنی جان کا نذرانہ کوئی بندہ سیاست کے لیے دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اگر یہ میلہ سجا نا، یہ سب کچھ اگر ہو سکتا ہے تو آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی عزت ناموس کی پہرےداری کرے۔ حضور نے فرمایا، اور یہی وہ بات ہے جو لبیک کا خاص ہے، اور یہی حضور کے غلاموں کی، ہم واللہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، واللہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ امیر مجاہدین فرماتے ہیں کہ آپ کی جوانیاں کسی دنیا دار کے لیے نہیں، آپ کی محنت، آپ کا پیسہ مولویوں کے لیے بھی نہیں، آپ ہمارے لیے نہیں ہے، نہ آپ نے ہمیں ماننا ہے، نہ آپ نے ہمارا نظام سیاسی ایسی کہاں ہوئی ہے نا جی اسی جناب تانو جھوٹے قصیدے ہم پڑھ کے سنائیں تو فلانا سیاسی بڑا اچھا ہے، وہ جی فلانا بڑا اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ چلیں۔ ہم تو آپ کو کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی نہ چلیں، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہماری بات نہ کریں، ہمارے نظام کی بات نہ کریں، ہم کہتے ہیں آپ سب کو مسترد کریں، سب کو چھوڑیں، آپ چلیں تو گنبد خضرا کی طرف چلیں۔ ہم آپ کو ہم نے یہ کہا ہے، اگر ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے عمران کا قانون نہیں لے کر آنا، کہا آپ کو یہ بھی کہا کہ نماز کا قانون نہیں لے کر آنا،
آپ کو یہ بھی کہا کہ بلاول اور بھٹو کے قانون کی بات نہیں کرنی، ان کا قانون نہیں لے کر آنا، لیکن آپ کو یہ نہیں ہم نے کہا کہ آپ نے لبیک کا قانون لے کر آنا، ہم نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نے قرآن کا قانون لے کر آنا، سمجھے جی؟ تو بات یہ ہے کہ آج تحریک لبیک میدان عمل میں ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہمارے امیر المجاہدین نہ خود الیکشن میں کھڑے ہوئے اور نہ ہی کسی جماعت کا، میں خود آپ کے سامنے، ہم خود بھی الیکشن میں ضلع سے نہیں کھڑے ہوئے، ہمارا ایک بھی جون سے ہے عہدیدار، کسی میں یہ لالچ نہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تم خلافت راشدہ کا نظام کا نفاذ آج کرو۔ حضرت نے اس وقت کے وزیر اعظم کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، راحیل چیف کو حضرت امیر المجاہدین نے یہ بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا سی تسی حضور دی عزت پہ پیرا دو، ممتاز قادری کو تم رہا کرو۔ حضرت امیر المجاہدین نے فرمایا تھا پوری زندگی میں تیرے بوٹ پالش کر کے تینوں پیش کریا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں شوق نہیں ہے اس کام میں آنے کا، آپ لوگ آج خلافت راشدہ کا نظام کریں، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں، سب سے زیادہ قوت کے ساتھ سب سے بڑے حامی مددگار تحریک لبیک والے آپ کیوں ہوں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا ہمارے لڑکے کو؟ یہ وہ بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویسی ہزاروں کی نفری بھی گرا دی گئی اور لوگوں کے سینے چھلنی ہیں، پھر بھی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، آگے جاتے جا رہے ہیں؟ یہ کیا وہ بات جو ہم نے خود دیکھی؟ لڑکے نے گولی لگی ادھر پار ہو گئی، خون اس طرح بہ رہے تو وہ لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، اے نہیں کرو میں تو مر گیا، میری تو بیوی بیوہ ہو جائے گی، تو میں تو بچے کے بنن گے، میں تو گیا، ٹھیک ہے جی، تیس طرح لبیک دے نعرے لا رہے۔ اس تو پوچھے آسی پتہ کیا ہم نے کہتے چمک رہے تھے، ہاس رہے تھے، تو اسی کے ہوئے درد نہیں ہو رہا، اس نے کہا درد نہیں ہو رہا بلکہ حضور کی زیارت ہو رہی ہے، کچھ سمجھے ہو؟ اس نے کہا درد نہیں ہو رہا، حضور کی زیارت ہو رہی ہے، بس یہی وہ شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد، یہ یاد رکھنا ہے جی ہمارے الفاظ، ٹھیک ہے جی؟ حضور نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے امتی آئیں گے اور مجھے ان سے بہت پیار ہے، میرے چلے جانے کے بعد میرے وہ امتی آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھے ان سے بہت پیار ہے، اور پیار کی وجہ کیا ہے حضور نے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ پوری زندگی ان کی یہ تمنا رہے گی۔ حضور نے فرمایا آخر یہ لبیک والے ہر دھرنے میں، ہر میدان میں، ہر جگہ تے ڈنڈے ہی آئے نے، پھولتے کوئی نہیں نا جی، ہر جگہ تے ڈنڈے نے، مارا نے، دہشت گردی کے پرچے ہیں، جیلوں کی سلاخیں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، سب ظلم کے پہاڑ کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پیچھے کیوں نہیں رہندے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے وہ غلام ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی جستجو، محنت یہ ہوگی کہ یا رسول اللہ کبھی تو وہ وقت آئے کہ ہم اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی آپ پر لٹا دیں۔ ان کی محنت یہ ہوگی کہ یا رسول اللہ کبھی تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ اسی پوری زندگی دی کمائی جمع پونجی بھی لٹا دیں، اپنے ماں باپ بھی فدا و قربان کر دیں، اپنے بیوی بچے بھی بلا دیں، حتیٰ کہ وہ اپنی جان مجھ محمد عربی کو وار قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، لیکن یہ سب چیزیں وہ کیوں قربان کریں گے کہ ان کی سب سے بڑی ایک تمنا ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بس آقا و مولا کی ایک جھلک ہمیں نصیب ہو جائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ یہاں بات آگے ٹھہری ہے، ایک دیدار مصطفیٰ کے جھلک پر حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی تمام یہ الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا تمام مال و متاع، پوری زندگی دی کمائی، پوری پونجی۔ لیکن آج کا مسلمان وہ ہے کہ مسجد میں نا چندہ دینے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ انج نہ ہوئے نا کہ 10 جگہ 100 دا نوٹ نہ نکل آئے، ٹھیک؟ تو اپنی بدلیں کچھ بھی نہیں ہیں، آپ لوگ دین کے لیے اچھے لوگ ہیں آپ، یہ ایسے کچھ لوگ پھر پتہ فتنہ فساد بھی تو ہوتا ہے نا، شیطان بھی آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، محنت کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اب جو بھی میدان لگے گا بس پتہ لگے حضور کے یہاں غلام بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی آتا آپ کہیں نا جناب ختم نبوت کے منکروں کی آپ حمایت کس طرح کر سکتے ہیں، اور دین کے اوپر جنہوں نے حملے کیا آپ ان کی حمایت کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی اور سچی محبت اخلاص کے ساتھ دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
دیکھو ایک حضور نے فرمایا کہ ایک جھلک کی خاطر وہ اپنی پوری مال و متاع ہاں جی جے تانوں ایک کیا جائے مسجد دے اندر کہ آپ کی پوری زندگی دی کمائی لے آؤ چادریں بند کر کے پیسے بدلے میں آپ کو حضور کی جھلک نصیب ہوگی تجھے قربان کرنا سے تیار ہو کہ نہیں جی بتائیں جی یا دولت کار چھوڑ کے آؤ گے اگر ابھی کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ تانوں یہ پتا ہے کہ زندگی کی پوری دولت لٹانی ہے ادھر رکھنی ہے دینی ہے تو بدلے میں حضور کا دیدار حضور کی ایک جھلک مجھے نظر آئے گی تو سارا کچھ دینا اس سے تیار ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ جھلک دیدار مصطفیٰ کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے آپ سب کچھ دین کے لیے لٹائیں نہیں اپنے بیوی بچوں پہ لگائیں آپ سب کچھ کریں کاروبار کریں اور سارے اپنے معاملات چلائیں زندگی کا حصہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اور کچھ بھی نہیں گھنٹہ تو آپ تحریک کے لیے دیں تحریک کے ذمہ داران موجود ہیں ہم موجود ہیں آپ انشاءاللہ کوشش کریں وقت دور نہیں ہے ان مسجد اندر بیٹھ کے تسی یہ گل کیتی ہے کہ ہم تمام اپنی جمع پہنچی سب کچھ ایک جھلک مصطفیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم تو جو اذان آپ کو دے رہے ہیں ہم تو آپ کو نظام مصطفیٰ کی اذان دے رہے ہیں تو نظام مصطفیٰ کے لیے آپ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے اور اگر کوئی بات ہماری کوئی زیادہ سخت نہیں لگی جی گلنا ساڑی تو اگر تو انہوں ساڑی کوئی گل سخت لگی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ بالکل بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے جو بھی بات کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بڑھے اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک